ذات انشق، زور سے اس نے چیخ لگائی. لٹریلی چیخ، یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کی تعبیر کر سکے. اتنی چیخ لگائی کہ پچھلی صف میں بھی جو صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے بھی اس کا سر اٹھا کر دیکھا کہ کیا ہو گیا، کیونکہ حضور کی موجودگی میں تو کسی کی جرات نہیں تھی کہ اب تک نہیں. اتنی خاموشی دربار رسالت کی حاضری ہوتی تھی جسے تم لوگ پن ڈراپ سائلنس کی محاورے بناتے پھر رہے ہو. یہ وہاں پن ڈراپ سائلنس ہوتی کہ مجال ہے کہ اتنی بھی آواز آئے. اس کا دربار رسالت کیوں کیا، اور وہاں سے چیخ کا اٹھنا اور زور سے شاخت النخلۃ التی، چیخ لگائی اس نے. اس کے بعد اس نے کانپنا شروع کر دیا، اس نے ہلنا شروع کر دیا. اور انس بن مالک کہتے ہیں قریب تھا کہ وہ پھٹ جائے اور پھٹ کر اس کے ٹکڑے مسجد نبوی کے فرش پر بکھر جائے. تو میں ایسے تو بنا مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بناوٹ کرنے سے بچائے، کہ اندر محبت نہ ہو تو جھومنا اور یہ ہو، یہ تو بہت بڑی ریاکاری ہے. لیکن میں یہ یقین کہہ سکتا ہوں کہ جو حقیقی معنوں میں مشتاق مصطفیٰ ہیں وہ بھڑکتے ہیں، ان کی روح نکلنے کی کوشش کرتی ہے، اور جب روح نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو مرغ مسلم کی طرح بھڑکتے ہیں. جس طرح دوا کرتے ہوئے روح نکلتے ہوئے بھڑکاتی ہے، اسی طرح ان کی روح اس پنجرے سے جدا ہونے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ فاصلے سمٹ جائیں اور اس یار کے میں سامنے پہنچ جاؤں جس کا یہ ذکر زمین ہو رہا ہے. وہ لکڑی ہے اور ہل رہی ہے، پھٹ رہی ہے. اس لیے اگر تیری سمجھ میں نہیں آیا تو اعتراض مت کر کہ قطب الدین بختیار کاکی کا وصال ہی وجد میں ہوا. قبائل نے شعر پڑا کشتگان خنجر تسلیم رہا، ہر زمان از غیب جانے دیگر، کہ جو مقام تسلیم کے سبب ہوئے ہیں، جن کا مقام رضا و تسلیم ہے، کشتگان خنجر تسلیم رہا، ہر زمان از غیب جانے دیگر، ہر گھڑی ان کی نئی حیات ہے. اس نے پہلا شعر پڑھا فوت ہو گئے، اس نے دوسرا شعر پڑھا زندہ ہو گئے، کہ ہر زمان از غیب جانے دیگر. 3 دن نمازیں صرف ادا ہوتی رہی، اور نماز کے بعد یہی شعر چلتا رہا، فوت ہوتے رہے، زندہ ہوتے رہے. نماز کے وقت صرف نماز ادا ہوتی رہی. تیسرے دن اس کو دوسرا مصرع ہی بھول گیا، اور اس نے فقط یہی پڑھا کشتگان خنجر تسلیم رہا، اور اسی میں ان کی روح قبض کر لی اور پرواز ہو گئی. قطب الدین بختیار کاکی کا وصال اسی شعر پہ ہوا، اور روح نکلی تو اسی بات میں نکلی کہ کشتگان خنجر تسلیم رہا. اس لیے کہ جو خنجر تسلیم کے ذبح کیے ہوئے تھے انہوں نے کہا اب حیات کی ضرورت نہیں ہے، اب وہیں پہنچیں گے جس کے خنجر نے ذبح کر دیا. دعا قاتل کی از بہر تماشا خون من ریزی، منا مصر کے زیر خنجری خون خار بھی رکھا. اگرچہ قطرہ شبنم نہ بغلت پر سرے لالا، من اما قطرہ شبنم بنو کے خار بھی رکھا. کہ شبنم کا قطرہ کبھی کانٹے کی نوک پہ اچھا نہیں لگتا. اور خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں جو معین الدین چشتی اجمیری کے پیر ہیں، وہ فرماتے ہیں منما قطرہ شبنم بنو کے خار بھی رقصم، تنگی ہو، ذلت ہو، مصیبت ہو، کچھ ہو، میں وہ قطرہ شبنم ہوں جو کانٹے کی نوک پر بھی اس کی محبت میں رقص کرتا ہوں. ایک خشک لکڑی کہ جس میں نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ روح ہے، اس کی یہ حالت ہے کہ چیخ رہی ہے، جھوم رہی ہے، پھڑک رہی ہے، اور پھٹنے کے قریب آ رہی ہے. تو کون سی چیز ہے جس نے اس خشک لکڑی کو یہ حیات بخشی؟ وہ عشق رسول ہے. اگر عشق رسول لکڑیوں میں بھی آ جائے تو وہ انسان کامل
مقام حاصل کر لیتی ہے. وہی اس کے رسول اگر ولی کے سینے میں آ جائے, امتی کے سینے میں آ جائے, تو 1000 مرتبہ ملک الموت اس کی روح قبض کرتا رہے, اس کی زندگی روح سے نہیں بلکہ اس کے رسول سے. کہ میں وہیں کھڑا تھا, فنودی من القبر, کہ قبر انور سے آواز آئی کہ ابشر بالجنت. اے عربی تو یہ نہ سمجھ کہ میں تجھے سن نہیں رہا, تیرے درد کو نہیں دیکھ رہا, تیرے رونے کو نہیں دیکھ رہا, تیری بتی بھی دیکھ رہا ہوں, تیرے چہرے کو بھی دیکھ رہا ہوں, تیرے آنے کو بھی دیکھ رہا ہوں. کیا میں تجھے جنت کی بشارت دے. شاید یہ جنت کی بشارت کسی کو 100 سال کی محنت سے نہ ملے, لیکن وہ رب کی رحمت کا ایک بہت بڑا سمندر ہے جو بصورت مصطفیٰ ہے. کوئی دنیا میں خطہ نہیں, نہ عرش کی مجال ہے, نہ کعبہ کی مجال ہے, نہ جنت الفردوس کی مجال ہے کہ جہاں وہ باران رحمت رب کا ہو رہا ہو, جو باران رحمت اس قبر انور پر ہے, جس قبر انور کی مٹی میرے محبوب کے جسم عطر سے مس کر رہی ہے. یہاں سے باقی ہر چیز کو رحمت مل رہی ہے, منبع رحمت کو ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے, اللہ تعالیٰ اس محبوب کی محبت نصیب.